السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جانے من، کوئی یقین نہیں کرے گا، یہ نکاح صرف ہمارے بیچ ہے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ وہ اسے خود کے بے حد قریب کرتے ہوئے سرگوشی نما بولا تھا۔ وہ نوکر کی بیٹی تھی جس پر اس کا دل آیا تھا، زبردستی اسے نکاح میں لیا تھا۔ میرا یقین کرے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اس کے نکاح میں ہوں۔ وہ تڑپتی ہوئی خود کو بے گناہ ثابت کرنے لگی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے دادا جان، میرا معیار اتنا کم نہیں، ایک نوکر کی بیٹی سے نکاح کروں گا۔ وہ سب کے سامنے مکر گیا۔ اس نے نم نگاہوں سے اس بے وفا کو دیکھا۔ بس لڑکی، تم ہمارے پوتے پر الزام لگا رہی ہو، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ دادا جان دھاڑے تھے، ان کا ایک اکلوتا پوتا اس کے خلاف کوئی برداشت نہیں کرتا تھا۔ زویا کی آنکھوں میں نفرت تھی اس کے لیے۔ وہ مسکرایا تھا کہ اچانک اسے اندھیرے کمرے میں بند کر دو، جب تک اپنی زبان کے جھوٹ کا اقرار نہ کرے۔ ہمت کیسی ہوئی اس کی ہمارے پوتے پر الزام لگانے کی؟ اوقات دیکھی ہے تم نے اپنی لڑکی؟ میرے پوتے کے جھوٹے برابر بھی نہیں ہو تم، سمجھی؟ لے جاؤ اسے یہاں سے، صبح زندہ دفن کر دوں گا اسے۔ دادا جان کے حکم پر خادم فوراً آگے بڑھے۔ زویا کی آنکھیں حیرت، دکھ اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے نفرت بھری نگاہوں سے سامنے کھڑے اس پرسکون شخص کو دیکھا۔ اسے جیسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو۔ وہ کیوں تھا اتنا بے رحم آدمی؟ زویا کو شدت سے اس شخص سے نفرت ہوئی تھی۔ اپنے ماں باپ کو بے بس سر جھکائے کھڑے دیکھا، اس کا دل کیا ابھی خود کو ختم کر دے۔ ایک تو اسی نے زبردستی کی، پھر بھی خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ جب دادا جان کے حکم پر اسے لے جانے لگا تھا کہ اس کے ماں باپ فوراً آگے بڑھے۔ دادا جان کے قدموں میں گر گئے تھے۔ نہیں صاحب، خدا کے واسطے نہیں۔ زویا کی ماں روتے ہوئے دادا جان کے قدموں میں گر گئیں۔ بیٹی تھی ان کی تو کیسے نہ تڑپتے اس کے لیے۔ بے شک ہم غریب ہیں، مگر وہ جھوٹی نہیں ہے، بچی ہے، نادان ہے، غلطی ہو گئی ہے، اسے قید نہ کریں صاحب، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ اے لڑکی، معافی مانگو بڑے صاحب سے۔ اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟ ایسی بکواس کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیتی۔ اس کی ماں نے اسے کھینچ کر دادا صاحب کے قدموں میں گرایا۔ وہ بس خاموش ساکت سی رہی۔ کوئی یقین کرنے والا نہیں تھا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اگر ہوتا بھی تو شاید یہاں کے لوگ اس پر کبھی یقین نہیں کرتے۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی۔ باپ نے لرزتے ہاتھوں سے دادا جان کا دامن تھاما۔ ہم نے کبھی غرور نہیں کیا، ہمیشہ آپ کی خدمت کی، بس بیٹی کی زندگی بخش دیجیے، اسے زندہ دفن نہ کیجیے۔ وہ لوگ تو تڑپ اٹھے تھے۔ بیٹی کی سزا سن کر جانتے تھے یہ لوگ ایک بار کسی کو سزا دیتے ہیں تو انہیں زندہ نہیں چھوڑتے۔ زویا کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ماں باپ کو ایسی حالت میں دیکھ کر دادا جان نے پیر پیچھے کھینچ لیے۔ چہرہ سخت، دل پتھر ہو چکا تھا۔ اگر عزت بچانی ہے تو چپ چاپ دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ لڑکی اب کہیں نہیں جا سکتی، اسے اس حویلی میں سزا ملے گی۔ اس حویلی کی دہلیز پر ذلت ہے یہ لڑکی۔ دادا جان کا ایک فیصلہ پتھر کی لکیر تھا۔ زویا کی ماں نے ہاتھ جوڑے۔ ہم غریب ہیں مگر عزت والے ہیں صاحب، اتنے سالوں سے آپ کا نمک کھایا ہے، اس کے ساتھ جو چاہیں کیجیے، پر ایک ماں کی فریاد سن لیجیے، سزا دے کر چھوڑ دیں، زندہ نہیں دفن کریں۔ مگر دادا جان کا چہرہ ایک پل کو بھی نرم نہ ہوا۔ لے جاؤ اسے۔ 2 ملازم آگے بڑھے، زویا کو پکڑنے لگے۔ زویا نے ماں باپ کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال، درد اور بے بسی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ منحوس لڑکی، ہمیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ زویا، ہم کچھ نہیں کر سکے، ماں تڑپ کر غصے غم میں اسے سنانے لگی۔ زویا کو کھینچتے ہوئے لے جایا گیا۔ نہیں پلیز، مجھے مت لے کر جائیے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میرا نکاح ہوا ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ اس نے آخر بار کوشش کی خود کو ثابت کرنے کی، پر یہاں کے لوگ بے رحم تھے۔ اس کی سسکیاں فضاؤں میں گونجنے لگی، مگر وہ سب کے سامنے ایک جھوٹ بن چکی تھی۔ وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ اس کے دوپٹے کا پلو شانوں سے ڈھلک گیا، مگر اس شخص کو ذرا فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کے ساتھ کیے گئے ظلم پر نظر تک نہیں اٹھائی۔ وہ خاموش کھڑا تھا، جیت کے غرور میں ڈوبا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے وہ سزا دے رہا ہو کسی انتقام کی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ اندھیرا، تنہائی، درد اور ایک کربناک خاموشی۔ لیکن زویا کمزور نہیں تھی۔ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے اس کے دل میں ایک عہد نے جنم لیا۔ آج اس نے مجھے ٹھکرایا ہے، کل وہ خود میرے لیے تڑپے گا، اسے کبھی سکون نہیں ملے گا۔
وہ میرے ہونے کا ثبوت مانگے گا اور میں بھی مکر جاؤں گی اس کی طرح۔ زویا نے نفرت سے اسے سوچتے ہوئے خود سے عہد کیا۔ تنہائی میں اسے ماضی کی یادیں ذہن کے پردے میں لہرائیں جب اس نے زبردستی اس سے نکاح کیا تھا۔ ارمان اپنے کمرے میں تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، ذہن کسی الجھن میں ڈوبا ہوا۔ زویا آج بطور نوکرانی خاموشی سے اس کے کمرے کی صفائی کے لیے آئی۔ سفید دوپٹہ سر پر، بال بندھے ہوئے اور چہرے پر وہ چمک جو کسی خالص عورت کے تقدس کی علامت ہوتی ہے۔ ارمان کی نظر بے دہانی میں اس پر پڑی۔ پہلے ایک لمحے کو وہ چونکا، دوسرے لمحے کو نظریں ہٹانے کی کوشش کی، تیسرے لمحے وہ نظریں ہٹانا بھول گیا۔ زویا جھک کر فرش سے چیزیں سمیٹ رہی تھی، بالوں کی لٹ اس کے گال پر آ گئی۔ ارمان نے وہ لمحہ جیسے سانس روک کر دیکھا۔ یہ نوکرانی، یہ اتنی حسین، وہ دل میں بولا اور لاشعوری طور پر آگے بڑھا۔ زویا جب صوفے کی طرف پلٹی تو ارمان بے خودی میں اس کے بالوں کی لٹ کو چھونے آگے بڑھا اور اگلے ہی لمحے زویا کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ سناٹا چھا گیا۔ ارمان ساکت، زویا کی سانسیں تیز، آنکھوں میں شعلے، لب کپ کپاتے۔ وہ ارمان کی اچانک نزدیکی اور بے خودی سے بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سمجھ نہ آیا کیا کرے، خود ہی اٹھ گیا۔ پھر وہ جی بھر کر پچھتائی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ میں یہاں صفائی کرنے آتی ہوں، آپ مالک ضرور ہوں گے پر اتنا حق نہیں دیا ہم غریبوں کو استعمال کریں۔ آپ کے لمس کا نشانہ بننے نہیں آئی میں۔ ارمان نے گال پر ہاتھ رکھ کر تھپڑ کی تپش کو محسوس کیا، مگر جو تپش اندر لگی تھی وہ کہیں گہری تھی۔ تم کون ہو؟ ہمت کیسی ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ارمان ہوش میں آتا سخت لہجے میں پوچھا۔ غصے کے شعلے اس کے انگ انگ میں برسنے لگے تھے۔ زویا ایک لمحے کو اس سے خوف زدہ ہوئی۔ آپ کی حرکت بھی تو ایسی تھی، تھپڑ کھانے والی، زویا نے نگاہیں اٹھا کر کہا۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، نظریں دروازے کی طرف تھیں، بس موقع ملتا وہ بھاگ جاتی۔ ارمان غصے میں آگے بڑھا تھا کہ زویا تیزی سے پلٹ گئی اور ارمان دروازے کو تکتا رہ گیا۔ ایک تھپڑ نے جیسے اس کی آنکھیں کھول دی تھی اور بدلے کی آگ اندر بھڑک اٹھی۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا اور ارمان کی نظریں اس بند دروازے پر جمی رہیں۔ چہرے پر پڑا تھپڑ بھی تپ رہا تھا، مگر چہرے سے زیادہ اس کا غرور جلسا تھا۔ وہ آہستہ سے آئینے کے سامنے گیا، اپنا رخ دیکھا اور پھر وہ تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری جو صرف ان لوگوں کے چہروں پر آتی ہے جو انتقام کی آگ میں جلنے والے ہوں۔ ایک نوکرانی کی بیٹی اور اتنی ہمت! تھپڑ! مجھے تم نے میرے غرور کو چیلنج کیا ہے۔ لڑکی، اب تمہیں اس کا وہ بدلہ دوں گا جو تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکو گی۔ اس نے شرٹ کی آستینیں چڑھائیں، چہرے سے غصے کی سختی ہٹانے کی ناکام کوشش کی، مگر آنکھوں میں چمک تھی، انتقام کی چمک۔ ارمان نے فون اٹھایا اور کسی کو کال کی۔ مجھے ایک لڑکی کا مکمل بیک گراؤنڈ چاہیے، نام، پتہ، خاندان، سب کچھ۔ اور ہاں، میں چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی اب صرف میرے حکم پر سانس لے۔ اس کی آواز میں اب وہی ٹھنڈا جنون تھا۔ اب تھپڑ کا بدلہ تم میرے نام کی قید میں دو گی لڑکی، تمہیں اس کی سزا نہ دی تو کہنا۔ بدلے کی آگ اس کے اندر تیزی سے بھڑک چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی۔ اندھیرے کمرے میں صرف ایک جلتی موم بتی اور زویا کرسی سے بندھی ہوئی بیٹھی تھی، چہرہ غصے، بے بسی اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا۔ وہ اس وقت حویلی کے پچھلے کمرے میں موجود تھی۔ دروازہ کھلا، ارمان خان زادہ اندر داخل ہوا۔ وجیح چہرہ، خوبصورت پرسنالٹی، گہری کالی آنکھوں میں ایک عجیب وحشت۔ وہ آہستہ آہستہ زویا کے قریب آیا۔ زویا ایک پل کے سمجھنے کی کوشش کی، وہ یہاں کیسے، اور اب جو سامنے تھا تو کیا اس نے اغوا کیا ہے اسے؟ یہ سوچتے اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ مجھے کھولیں، زویا نے حیرت سے پوچھا۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سرپرائز ہے تمہارے لیے، اس تھپڑ کا جواب سمجھو۔ وہ چلتا اس کے قریب آیا، دونوں ہاتھ اطراف میں رکھتا ذرا جھک کر بولا تھا، میں اس کے لیے معافی مانگتی ہوں، وہ سب انجانے میں ہو گیا، مجھے معاف کر دیں صاحب، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ زویا نے روتے ہوئے کہا، دیر ہو چکی ہے معافی مانگنے میں، جانتی ہو کیوں لایا ہوں میں تمہیں یہاں؟ اس کی آنکھوں میں جو جنون تھا زویا کو ڈرا رہا تھا۔ کیوں؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ سانس خشک ہو چکا تھا اس کا۔ نکاح، ہمارا نکاح، آج ابھی اسی لمحے۔ اس کی آواز میں جنون تھا۔ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا پر اسے خود کے نکاح میں لے کر۔
تم پاگل ہو چکے ہو، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ زویا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ تمہیں کرنا پڑے گا زویا، کیونکہ تم میرے دل میں ہو، اور جو میرے دل میں ہوتا ہے وہ میری زندگی میں بھی آتا ہے، چاہے زبردستی ہی کیوں نہ ہو۔ زویا چیخی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ زویا حیران تھی اس سر پھرے کو دیکھ کر، نہ جانے کیوں وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ وہ ایک شہزادہ تھا اور وہ نوکرانی، پھر بھی اس کے پیچھے پڑا تھا۔ ارمان آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے، اب بدلہ تو لوں گا میں، پھر تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، یہ نکاح آج ہوگا اور تم میرا نام اپنے دل پر خود لکھو گی۔ زویا کی چیخیں، اس کی مزاحمت سب بیکار ہو گئی۔ زویا خاموش تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر زبان جیسے بند۔ تبھی ارمان نے آہستہ سے جھک کر اس کے کان میں کہا، اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے ماں باپ، ان کا انجام تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی دھمکی پر زویا کی روح کانپ گئی۔ ارمان نے مولوی کو بلایا، ایک تنہا ڈرا ہوا سا شخص جو ارمان کی طاقت سے خوف زدہ تھا۔ دو ملازم خاموشی سے باہر کھڑے گواہی کے لیے، سب کچھ خاموش مگر دلوں میں طوفان۔ مولوی نے نکاح کے الفاظ پڑھے، زویا خاموش رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ زویا کچھ نہ بولی۔ تب ارمان جھک کر اس کے کان میں بولا، یا تو آج میرا نام لو یا کل بدنامی تمہاری ہوگی، میری نہیں۔ اس کی دھمکی پر زویا نے ٹوٹتے دل، کانپتے ہونٹوں اور لرزتے وجود کے ساتھ بس اتنا کہا، قبول ہے۔ وہ اسے بہت بے بس کر چکا تھا۔ آخر کار وہ ہار گئی اس طاقتور شخص کے سامنے۔ نکاح مکمل ہوا۔ ارمان نے سکھ کا سانس لیا مگر زویا کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ مولوی چلا گیا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ارمان نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کی رسی کھولی اور بولا، اب تم میری ہو، چاہے نفرت سے مگر ہو۔ زویا نے اپنا ہاتھ چھڑایا، ایک پل کو آنکھوں میں جھانک کر کہا، یہ نکاح تمہاری ضد تھی، ایک دن یہی ضد تمہیں لے ڈوبے گی، یاد رکھنا۔ نکاح کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیا، پھر وہ آزاد ہو کر بھی اس کی قید میں رہی۔ کچھ دن وہ اسے روز مجبور کرتا، اپنے پاس بلانے لگا، سب سے چھپ کر۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ ارمان بیڈ پر بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا جب دروازے پر آہٹ ہوئی۔ وہ جان گیا کون آیا ہے۔ زویا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ زویا دھیمی چال سے اندر ہے، سفید شلوار قمیض میں، آنکھوں میں تھکن، چہرے پر خاموش بغاوت۔ کیوں بلایا ہے؟ زویا نے نظر اٹھائے بغیر پوچھا۔ ارمان نے اس کی طرف دیکھا، یاد دلانے کے لیے کہ تم میری کیا ہو۔ زویا ہنسی کڑوی ہنسی، درد بھری، دن میں نوکرانی رات میں بیوی، یہ کیسا رشتہ ہے ارمان خانزادہ؟ یہ ظرف تھا تمہارا؟ ارمان اٹھا، اس کے قریب آیا۔ دن میں وقت کسی اور کا ہے، راتیں میری ہیں، اور تم میری ملکیت ہو، میں جسے چاہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ بس سوال مت کیا کرو جانے من، یہ میری محبت سمجھو، ورنہ تمہاری اس گستاخی کی سزا بہت بری طرح دے سکتا تھا میں۔ نرمی سے بولا۔ اس کی بے حد نزدیکی پر زویا پیچھے ہٹی۔ جو بھی تھا وہ ایک نازک عورت تھی، اسی صورتحال میں بھی اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، شرم، گھبراہٹ سے۔ تمہاری محبت نہیں چاہیے، نہ یہ چھپی ہوئی بیوی کا درجہ۔ اتنی ہمت ہے تو کریں سب کے سامنے اعلان، میں کون ہوں آپ کی زندگی میں، کیا مقام ہے میرا؟ جانتی ہوں اتنا ظرف نہیں ہے آپ جیسے امیروں میں، جو ایک نوکرانی کو صرف کمرے تک محدود رکھ سکتے ہیں، قبول کرنے کی ہمت نہیں ان میں۔ تم جیسے لوگ رات کے اندھیرے میں حق جتانے آتے ہو بس۔ وہ غصے میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ بولی تھی۔ ارمان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ محبت نہیں، ابھی ضد ہے، لیکن اس ضد میں تمہارے بغیر چین نہیں آتا۔ زویا کا دل دھڑکنے لگا مگر چہرے پر سختی رہی، اس کی گستاخیاں بھر رہی تھیں۔ کیوں؟ اتنی ہمت نہیں ہے ایک نوکرانی کو سب کے سامنے بیوی کا درجہ دینے کی؟ جب تک سب کے سامنے میرا حق نہیں دیتے میں تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گی۔ اب بہت ہوا، ورنہ سب کو بتا دوں گی تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ ارمان نے پل بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر ذرا اس پر جھکا اور بولا، کیوں اپنی انرجی ضائع کر رہی ہو میری جان؟ بہت جلد نہیں تمہیں میرے کمرے میں آنے کی، چلو جلدی یہ خواہش پوری کروں گا، کیونکہ مجھے تمہاری موجودگی میں سکون ہے، چاہے وہ نفرت میں لپٹی ہوئی کیوں نہ ہو۔ زویا نے آنکھیں بند کی اور دھیرے سے بولی، یہ سکون تمہارے گناہ کی سزا بن جائے گا ارمان خانزادہ۔ وہ اسے خود سے دور ہوتی ہی پلٹی اور چپ چاپ باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا مگر اس کے جانے کے بعد وہ پھر بے سکون ہوا۔
اسے ہر پل زویا اپنی نظروں کے آگے چاہیے تھی۔ اس کا جنون نکاح کے بعد بہت بڑھ چکا تھا۔ اگلے دن حویلی پر رات چھا چکی تھی۔ سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ خادمائیں سونے جا رہی تھی۔ زویا کچن میں بچا کچا کام نپٹا کر چپ چاپ اپنے بستر پر بیٹھی تھی جب ایک نوکرانی اس کے قریب آ کر بولی، سن، تجھے مالک نے بلایا ہے۔ وہی وقت، وہی کمرہ۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا جیسے پہلے دھڑک چکا تھا۔ کئی بار وہ تھک گئی تھی اس نواب کی روز زبردستی دھمکیوں بھری فرمائش پر، لیکن اس بار وہ خاموشی سے اٹھی نہیں بلکہ وہ کھڑی ہوئی، گردن سیدھی کی اور سخت لہجے میں بولی، جاؤ اور جا کر کہہ دو زویا اب نہیں آئے گی۔ نوکرانی نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن وہ مالک ہیں، شوہر ہیں تمہارا۔ وہ ملازمہ اس کے راز سے واقف تھی۔ کچھ دنوں سے ہی وہی تو اسے بلانے آتی تھی۔ وہ چپ چاپ چلی جاتی تھی، اب تھک چکی تھی اس کی دھمکی پر۔ ملازمہ اس کے انکار پر حیرت سے دیکھا، اسے سمجھایا پر وہ نہیں مانی۔ زویا نے اپنی نم آنکھیں پونچھ کر کہا، شوہر، وہ دن میں میرے وجود کو انکار کرتے ہیں، سب کے سامنے مجھے نوکرانی کہتے ہیں اور رات کو شوہر بن کر بلاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے رشتہ، یہ ہے اس کی محبت جس کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں وہ۔ اس کی آواز میں لرزش تھی مگر لہجہ فولاد جیسا سخت۔ کہہ دینا ارمان شاہ سے، زویا اب صرف اس دروازے کے اندر آئے گی جس سے عزت ملے، نہ کہ وہ جو صرف خواہشوں کے در پر کھلتا ہے۔ اس نے ٹھان لی تھی، بہت ہوا، اگر عزت سے وہ اپنا سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ چوہے بلی والا کھیل اب ختم۔ نوکرانی دبے قدموں واپس چلی۔ دوسری طرف ارمان کمرے میں بیٹھا کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارمان نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ نہیں کھلا، نہ قدموں کی چاپ، نہ وہ گھبرایا ہوا چہرہ، نہ وہ چپ چاپ سایہ جو ہر رات آتا تھا۔ تب دروازہ کھلا، وہ ملازمہ آئی، سر جھکا کر کھڑی ہوئی۔ زویا نہیں آئی؟ ارمان نے حیرانی اور خفگی سے پوچھا۔ صاحب، اس نے صاف کہہ دیا ہے وہ اب نہیں آئیں گی جب تک آپ اسے سب کے سامنے ان کا مقام نہیں دیتے۔ ارمان کی سانس جیسے اٹک گئی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جو ہمیشہ زویا کی خاموشی کو اپنی طاقت سمجھتا تھا، آج پہلی بار اس کی خاموش بغاوت نے اسے ہلا دیا تھا۔ ملازمہ چلی گئی پیغام دے کر۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ ارمان نے خود سے سوال کیا، کیا میں نے واقعی ایک رشتہ صرف اپنی ضد کی تسکین کے لیے بنایا، یا وہ عورت اب میرے دل کا سکون بن چکی ہے؟ اندھیرے میں بیٹھے روتے ہوئے زویا کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ 2 دن ہو چکے تھے، نہ روشنی دیکھی، نہ کسی نے اس کی فریاد سنی۔ وہ چیخ چلا کر تھک گئی تھی۔ ٹھنڈی زمین پر اس کا جسم جکڑ چکا تھا۔ وہ پور پور تھکی ہوئی درد میں تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، خود سے لپٹی ہوئی جیسے خود کو تسلی دے رہی ہو۔ کاش میں کبھی اس حویلی میں نہ آتی، کاش اس دن مجھ سے وہ غلطی نہ ہوئی ہوتی، تو آج یہ حال نہ ہوا ہوتا میرا۔ وہ بڑبڑائی مگر آواز آنسوؤں میں بھیگ چکی تھی۔ دروازے پر کھٹاک کی آواز آئی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی کہ درد کی لہر شدت سے دوڑ گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ آیا، ارمان خانزادہ، وہی شخص جس نے اسے نکاح میں لیا پھر سب کے سامنے انکار کر دیا۔ اندھیرے میں بھی اس کے چہرے کی سختی چمک رہی تھی۔ ہاتھ میں ٹرے تھی کھانے کی۔ زویا بھوک پیاس سے نیم بے ہوش تھی، سر درد سے چکرا رہا تھا، پھر بھی ہمت تھی۔ وہ آنکھیں کھولے خود کو مضبوط بنائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کھاؤ ورنہ کمزور ہو جاؤ گی، اور پھر تمہارا جھوٹ اور بھی صاف نظر آئے گا، اس نے طنزیہ کہا۔ ایک پل کو اسے برا لگا۔ زویا کا حال دیکھ کر، بکھرے بال، رونے کی وجہ سے خوبصورت بڑی آنکھیں سوجی ہوئیں، وہ انہیں آنکھوں پر تو دل ہارا تھا۔ جھوٹ؟ تم جانتے ہو ہم نکاح میں ہیں، اللہ کے نام پر گواہ رکھ کر تم نے مجھے زبردستی اپنی بیوی بنایا تھا، اب کیوں انکار کر رہے ہو؟ زویا کی آنکھوں سے چنگاریاں برسی، دل بھر آیا پھر اس بے وفا کو ایسے روپ میں دیکھ کر۔ کیا تھا؟ وہ شخص پل میں کہتا ہے محبت کرتا ہے، پل میں نفرت کا دعوے دار ہو جاتا ہے۔ میں صرف وہ مانتا ہوں جو دنیا مانتی ہے، اور دنیا نوکرانیوں کو بیوی نہیں مانتی۔ ارمان نے ٹھنڈی سانس بھری۔ زویا کی سانسیں رک گئیں۔ تو پھر جو کیا وہ کیا تھا؟ وہ نکاح، وہ سب جھوٹ تھا؟ زویا نے حیرت دکھ سے اسے دیکھا۔ کیوں اسے غلطی کی سزا اتنی بری طرح مل رہی تھی؟ وہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ زویا کا دل کانپ اٹھا، مگر نظریں نہیں جھکیں۔ نہیں، جھوٹ نہیں تھا، نکاح ہوا تھا، لیکن وہ صرف میرے دل کی ضد تھی، بدلہ تھا، کوئی محبت نہیں تھی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی تھی مجھ پر ہاتھ اٹھا کر، سزا تو ملنی تھی نا جانے من، وہ سرد لہجے میں بولا تھا، آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا،
پر اسی نے ہی تو مجبور کیا تھا اسے۔ زویا نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نے مجھ سے بدلہ لیا ہے نا، اب اللہ تم سے لے گا۔ ارمان کے چہرے پر ایک پل کو جھجک آئی۔ جب میں نے منع کیا تھا کسی کو نہیں بتانا تو کیوں اپنی جال بازی دکھائی؟ اب خوش ہو سزا میں؟ اس نے وہ پل یاد دلایا جب وہ اسے منع کر چکا تھا۔ پھر بھی ضد میں اس نے سب کے سامنے خود کو پیش کیا، لیکن کسی نے یقین نہیں کیا اس کا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، نفرت کرتی ہوں، زویا غصے میں روتے ہوئے چلائی۔ آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا، پھر وہ مضبوط مرد تھا، 1 انچ بھی نہ ہلا اپنی جگہ سے، بس خاموشی سے کچھ پل اسے روتے ہوئے غصہ نکالتے دیکھ رہا تھا۔ بس کرو میری نازک بیوی، تھک جاؤ گی، ارمان نے ہلکا مسکراتے ہوئے مانی خیزی سے کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر رکا۔ وہ اس میں پہلے ہی اتنی جان نہیں تھی، رہی صحیح اس پر اپنی انرجی ضائع کر دی، مگر وہ فوراً پلٹا اور دروازہ بند کرتا چلا گیا۔ جانتا تھا مزید رکا تو وہ ایسے ہی خود کو نڈھال کرتی رہے گی۔ زویا نیچے بیٹھتی گئی اور ایک نئی قسم کھا چکی تھی، اگر میری سچائی کا کوئی مول نہ ہوا تو کل تمہارا غرور بھی زمین چومے گا ارمان خان زادہ۔ وہ غصے میں اسے بددعا دینے لگی۔ رات حویلی کا پچھلا پہر تھا۔ ارمان کل سے نہیں سویا تھا، اسے بس زویا کی فکر تھی۔ آج آ کے موقع ملا تھا اس سے ملنے کا، وہ چاہتا تو مل سکتا تھا، پر کچھ سوچ کر وہ رکا ہوا تھا، لیکن وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن آج اس کی نازک حالت دیکھ آیا تھا، تب سے بے چین تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح دادا جان نے فیصلہ سنانا تھا اسے زندہ دفن کرنے کا، اور وہ ایسا ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ مانتا تھا اس کی غلطی تھی، وہ بے خودی میں اس کی طرف نہیں بڑھتا تو وہ اس پر ہاتھ اٹھانے کی کبھی غلطی نہ کرتی۔ پورے کمرے میں بے چین چکر لگانے کے بعد ایک فیصلہ کرتا وہ سیدھا حویلی کے پچھلے حصے میں گیا، جہاں وہ دشمن جان تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے کمرے میں گیا۔ آواز کی وجہ سے زویا کی آنکھ کھلی، بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی تھی کہ ایک بار پھر وہ اس کے سامنے حاضر تھا۔ اس میں طاقت نہیں تھی وہ لڑے اس سے۔ زویا ہمت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو میرے ساتھ۔ ارمان سیدھا اپنی بات پر آیا، آگے بڑھا تھا کہ زویا ڈر سے پیچھے ہٹی۔ کہاں؟ مجھے کوئی اور قید نہیں چاہیے۔ اسے خوف آیا، ایک پل کو اسے اب کہاں لے جانے والے تھے اسے۔ ارمان آگے بڑھا، اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام کر بولا، یہ قید نہیں، تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچا رہا ہوں، یہاں تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا۔ وہ اس کے قریب آتا اس کا بازو تھام کر بولا۔ زویا کو کمزوری کی وجہ سے چکر آ رہے تھے، اگر وہ نہ تھامتا تو شاید گر پڑتی۔ تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے لیے تو میں صرف ایک ملازمہ ہوں نا؟ نم نگاہوں سے شکایت کی۔ ہاں ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ وہ گھر آیا، لیکن تمہارا حق صرف مجھ پہ ہے، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس کے اندر کا جنون پھر جاگ اٹھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بولی، ہمت ہی نہیں بچی تھی اس میں۔ ارمان نے اس کی کمزور حالت دیکھی تو اسے خود پر غصہ آیا، وہ بدلے غصے میں بہت دکھ پہنچا چکا تھا اسے۔ زویا نے غصے میں اس کے دیے گئے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، کمزوری کی وجہ سے وہ اس کے باہوں میں جھول گئی۔ ارمان نے اسے دیکھا، گہری سانس لیتا اسے اٹھا کر باہر نکالا اور بغیر کسی کو خبر ہونے دیے اسے گاڑی میں بٹھا کر چادر اس کے اوپر ڈالی اور شہر سے باہر لے گیا۔ آنکھ کھلی تو زویا نے خود کو ایک اجنبی کمرے میں پایا۔ نرم بستر پر بڑے سے خوبصورت کمرے میں وہ موجود تھی۔ کمرے میں ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر دل میں خوف تھا۔ وہ اس وقت ارمان خانزادہ کے فارم ہاؤس میں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ارمان خانزادہ داخل ہوا، بازو چڑھائے، مسکراتی نظروں سے۔ گڈ مارننگ بیوی۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ زویا کا رنگ فک ہو گیا۔ تم نے مجھے اغوا کیا ہے، کہاں لائے ہو مجھے؟ وہ حیران بھی تھی، پریشان بھی۔ آخر کار ہو کیا رہا تھا اس کے ساتھ، اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارمان آگے بڑھا۔ نہیں زویا، بھلا بیوی کو بھی کوئی اغوا کرتا ہے؟ میں تو صرف تمہیں اپنی زندگی میں وہ مقام دینے لایا ہوں جو تمہیں چاہیے۔ اس کا موڈ بہت الگ تھا۔ کون سا مقام؟ زویا نے غصے میں پوچھا۔ ارمان نے نکاح کے کاغذات سامنے رکھے اور کہا، بیوی کا یہی چاہیے تھا نا تمہیں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت، تکلیف اور غصہ ایک ساتھ ابھرے۔ زویا نے چہرہ موڑ لیا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تم صرف خود غرض ہو۔ وہ نزدیک آیا، اس کی تھوڑی تھام کر نرمی سے بولا، محبت نہ سہی، نفرت سہی، کم سے کم زبان پر تو میرا نام ہے۔ زویا نے ہاتھ جھٹکا کر خود کو الگ کیا، مگر ارمان کا انداز بدلا نہیں، وہ آج بہت موڈ میں تھا۔
اب ایک ہی مقصد تھا اسے منانے کا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ زویا نم نگاہوں سے اسے دیکھا اور پوچھا۔ چیخ چلا کر تھک چکی تھی، وہ ہمت تو تھی نہیں اس میں۔ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا اور نہ کسی اور کی ہونے دوں گا۔ تمہیں چاہتا ہوں، شدت سے۔ اس کے لہجے میں ایک جنون تھا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ لیکن میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اور ایسی محبت کا کیا فائدہ جس میں عزت نہ ہو، وہ مقام نہ ہو جو ایک محبت کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ زویا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ لاکھ نفرت کی دعوے دار سہی، پر اس کی قربت، اس کی نزدیکی اسے کمزور کر دیتی تھی۔ نفرت بھی تو دل سے ہوتی ہے زویا، اور تمہارا دل صرف میرے پاس ہے۔ بہت جلد اسے بدل دوں گا، پھر تمہیں میری محبت میں وہ عزت، وہ مقام سب دکھائی دے گا۔ ارمان نے ہنس کر کہا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زویا پیچھے ہٹی، مگر اس نے بازوؤں سے تھام کر اس کے خود کے قریب کیا۔ ارمان نے اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ دیے، قید کر لیا اپنے حصار میں۔ کیا چاہو گی؟ پھر سے نکاح، سب کے سامنے؟ اس کی آواز سرگوشی میں ڈھلی۔ میں تم سے اب کچھ نہیں چاہتی۔ پہلے نکاح کو کون سا قبول کیا کسی کے سامنے، جو اب کریں گے؟ مجھے جھوٹی امید مت دیا کریں۔ زویا نے آنکھیں چرا لی، خود کو اس کے حصار سے چھڑانے کی کوشش کی، پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں تم کہو جو دل میں ہے، کہہ دو۔ مجھے بس تم سمیت سب چاہیے، ارمان نے آہستہ سے کہا۔ وہ اسے خود کی قربت میں پاگل کر دینا چاہتا تھا، جسے خود اس کے عشق میں پاگل تھا۔ اسے بھی مجبور کر دینا چاہتا تھا خود سے محبت کرنے پر۔ بارش زوروں سے ہو رہی تھی، کھڑکی کے شیشے سے ٹکراتی بوندیں اندر بھی ایک عجیب سی تپش بھر رہی تھی۔ کمرے کے اندر ہلکی مدھم روشنی تھی۔ زویا سفید لباس میں خاموش سی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لمبے بال کھلے ہوئے، آنکھوں میں گمسم سی تھکن اور لبوں پر اداسی۔ وہ گہری سوچ میں تھی۔ وہ چاہتی تو یہاں سے بھاگ سکتی تھی، پر جانتی تھی بھاگ کر جائے گی کہاں۔ یہ شخص اتنی طاقت رکھتا تھا، اسے ہر کونے سے ڈھونڈ لے گا۔ پھر کیوں خود کو تھکاتی؟ دل بھر آیا تھا، کیوں اس کی زندگی ایسی ہو گئی تھی؟ وہ غریب ماں باپ کی بیٹی ضرور تھی، پر پڑھی لکھی تھی، انٹر میں تھی، بہت اچھے نمبر سے پاس ہوتی تھی، دل لگا کر خوب محنت کرتی پڑھائی میں۔ اس کی ماں کی طبیعت خراب تھی، جس وجہ سے وہ حویلی میں آئی تھی۔ اسے ابھی 5 دن ہی ہوئے تھے حویلی کے کاموں میں۔ اسے ارمان خان زادہ کے کمرے کی صفائی کیے 2 دن ہوئے تھے کہ وہ اس کی نظروں میں آ گئی تھی۔ پیچھے بیڈ پر نیم دراز ارمان ہاتھ میں کتاب لیے اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ کب سے وہ اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ اب اسے فکر ہونے لگی تھی اس کی۔ کمرے میں اتنی ٹھنڈ ہے، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ میرا جہاں دل چاہے کھڑی رہوں، تمہاری غلام نہیں ہوں۔ جو حکم دیتے رہو گے مانتی جاؤں گی۔ قیدی بنا کر رکھا ہے میری زندگی کو۔ زویا نے پلٹ کر تیز لہجے میں جواب دیا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے، اور ان 4 دنوں میں ارمان نے اسے ایک پل کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ جتنی نفرت کرتی دور بھاگتی تھی، وہ اتنا محبت سے پیش آتا اسے خود کے قریب کرتا جا رہا تھا۔ زویا خود کو روک رہی تھی، وہ نہیں پگھلنا چاہتی تھی ایک ایسے فریب کے پیچھے جو بعد میں اسے تنہا چھوڑ دے۔ لیکن ارمان خان زادہ کے لہجے میں اس کی محبت سے نہیں لگتا تھا وہ اسے کبھی چھوڑے گا۔ آج کل وہ اس کی سوچوں پر حاوی تھا۔ تم میری بیوی ہو، اور بیوی اگر کمرے میں سردی میں کانپتی رہے تو شوہر کو برا لگتا ہے۔ ارمان مسکرایا، لہجے میں شرارت تھی۔ وہ اٹھا، کمبل اٹھایا اور زویا کے قریب آیا۔ آج کل وہ اسے شرارت بہت کرتا تھا، اسے تنگ کرنے میں اسے بہت مزہ آتا تھا۔ پیچھے حویلی میں بہت ہنگامہ ہوا تھا، اسے ارمان خان زادہ نے کیسے سنبھالا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ زویا پیچھے ہٹی۔ ٹھنڈی ہو رہی ہو اور میں گرم مزاج ہوں، اتنا تو جانتی ہو مجھے، وہ شرارت سے بولا اور کمبل اس کے ارد گرد لپیٹ دیا۔ زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ مت کرو یہ سب، تمہارے ان اندازوں سے میں تمہیں معاف نہیں کرنے والی۔ زویا نظریں چرا گئی اس گہری دلچسپ نظروں سے جو صبح شام اس کی منتظر رہتی تھی۔ کوشش تو کرنے دو، اس نے آہستگی سے کہا اور پلٹنے لگا، مگر زویا نے غصے سے کمبل جھٹک کر نیچے پھینک دیا۔ یہ سب دکھاوا ہے، تم وہی شخص ہو جس نے زبردستی نکاح کرنے کے بعد بھی سب کے سامنے انکار کیا، مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا، میرے چیخنے چلانے پر بھی ایک لفظ نہیں کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میرے غریب ماں باپ قدموں میں گرے ہوئے تھے اور ان پر رحم نہیں آیا، اور اب یہ سب دکھاوا کرنا بند کرو۔ نفرت ہوتی ہے مجھے خود سے، تم سے، اپنے وجود سے۔ زویا نفرت غصے میں آج پھوٹ پڑی تھی۔ ارمان کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ پلٹا، اس کے قریب آیا۔ ہاں کیا تھا انکار، تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھے۔
تاکہ وہ دادا جان تمہیں اور کچھ نہ کہہ سکیں، لیکن تم نے ایک بار بھی پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ بس یقین ہی تو نہیں کیا۔ آج دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ زویا کی آنکھوں میں نمی ابھر آئے۔ وہ تڑپ کر بولی، تو بولتے نا، زبان نہیں تھی تمہارے پاس؟ مجھ سے سب کو چھین کر مجھے اپنا قیدی بنایا، زبردستی نکاح کیا، اسے بھی چھپا دیا۔ یہ محبت ہے تمہاری؟ ارے محبت ایسی نہیں ہوتی ارمان خان زادہ، وہ روتے ہوئے چلا کر بولی۔ ارمان نے آہستہ سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ ہاں یہ میری محبت ہے، میری ضد ہو تم۔ میں یہ سزا تمہارے ساتھ خود کو بھی دی ہے، لیکن تم سے دوری نہیں ہو سکتی اب۔ میں نے جو کیا مانتا ہوں غلط کیا، پر اب تم میرے پاس ہو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ زویا کی پلکیں لرزنے لگی۔ وہ قریب تھا، بہت قریب، اور لمحہ ایک پل کو تھم گیا۔ تم اسے نفرت کرتی ہو نا؟ اس نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا، پھر وہ سرگوشی میں بولا۔ زویا نے بامشکل سر ہلایا۔ اچھی بات ہے، محبت سے زیادہ مزہ نفرت میں آتا ہے۔ ہر بار جب تم مجھے دھکا دیتی ہو، میری طرف دیکھتی ہو، وہ بھی محبت کی قسم ہے۔ زویا میں تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا، بہت جلد۔ دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا شور مچ گیا تھا۔ ارمان نے زویا کو شدت سے گلے لگا لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، مگر اس بار وہ آنسو صرف دکھ کے نہیں، الجھن اور احساس کے بھی تھے۔ زویا آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ پانی کی بوندیں اس کے گالوں پر چمک رہی تھیں اور وہ بے دھیانی میں اپنے لمبے بال سمیٹ رہی تھی۔ دروازے کے پاس کھڑا ارمان بظاہر خاموش مگر نظروں میں طوفان لیے اسے جی بھر کر دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو کوئی حیا نہیں؟ زویا نے اچانک اسے دیکھا تو فوراً بالوں کو سمیٹ کر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ وہ اسے خود کے قریب ضرور رکھتا تھا، پر کبھی اس کی مرضی کے خلاف حد پار نہیں کی تھی۔ اس نے بس اسے خود کے قریب رکھتا سکون ملتا تھا۔ ارمان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اتنی حیا کا کیا فائدہ جو اپنے شوہر سے ہو؟ وہ پھر شرارت کرنے لگا۔ کل سے وہ بہت نزدیک آ رہا تھا، جس وجہ سے وہ جتنا دور بھاگتی تھی وہ اتنا قریب آتا تھا۔ تم میرے لیے کچھ نہیں ہو، یہ زبردستی نکاح کا مطلب کچھ نہیں ہوتا، زویا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ارمان کے قدم وہیں رک گئے، اس کی آنکھوں کی چمک گہری ہو گئی۔ زبان سنبھال کر بولو زویا، نکاح زبردستی تھا لیکن رشتہ اللہ کے نام پر جڑا ہے، چاہو یا نہ چاہو اب تو میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ بہت ڈیل دی ہے تمہیں، اس لیے زبان چل رہی ہے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ بہت کر لی اس کی بغاوت برداشت، اب نہیں کر سکتا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ زویا گھر آئی۔ صبح شام اس کا یہی کہنا ہوتا تھا۔ ارمان مسکرا دیا۔ نفرت کی آگ بھی وہی جلاتی ہے جو دل میں ہو، تم مجھے چاہو نہ چاہو پر بھول نہیں سکتی۔ اب عادی ہو گیا ہوں تمہاری نفرت کا، جانے من۔ وہ ایک دم قریب آیا، زویا کی پشت دیوار سے لگ گئی۔ ارمان نے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ دیے، اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے کہا، پتہ ہے تمہیں، جب تم مجھے نظر انداز کرتی ہو تو دل کرتا ہے تمہیں جھنجھوڑ دو، جب تم خاموش ہو جاتی ہو دل چاہتا ہے تمہیں گلے لگا لو، اور جب تم کہتی ہو نفرت ہے تب تم اور بھی خوبصورت لگتی ہو، اور تب دل کرتا ہے ان خوبصورت ہونٹوں پر اپنی چاپ چھوڑ دو۔ زویا کا سانس رک گیا۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی مگر اندر کی لرزش کو نہ چھپا سکی۔ اس کی معنی خیز باتیں، اس کا بدلا ہوا انداز زویا کو آنے والے لمحوں کا اشارہ دے رہا تھا۔ زویا کی دھڑکنوں کا شور وہ بھی سن سکتا تھا، آسانی سے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ارمان خان زادہ، جب تک مجھے سب کے سامنے عزت نہیں دلا سکتے میرے قریب مت آنا۔ ارمان کا جھکنا تھا کہ وہ منہ موڑ کے غصے میں کہتے اسے پیچھے کرنے لگے۔ ارمان آہستہ سے بولا، تم چاہو تو سزا دو، مارو، پر دور مت ہونا، تمہاری موجودگی ہی میری سانس ہے۔ بہت جلد تمہارا یہ خواب بھی پورا ہو جائے گا جانے من، اس کے لیے پہلے میری بیوی کا درجہ تو حاصل کر لو، پھر کہنا جو کہنا ہے۔ اس کے بعد لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ کچھ نہ بولی۔ ارمان نے آہستگی سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر بغیر کچھ کہے پیچھے ہٹا، جھک کر اس کے ماتھے پر محبت کی مہر سب کی اور کمرے سے نکل گیا۔ زویا نے دروازے کو تکتے ہوئے صرف ایک جملہ دل میں دہرایا، تمہارے الفاظ جھوٹے ہوں یا سچے اثر کرتے ہیں ارمان خان زادہ۔ کیوں میرے دل میں یہ محبت جگا رہے ہو جو کبھی دے نہیں سکتے مجھے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی شدت سے رونے لگی۔ اس کے احساسات بدل رہے تھے، دل بغاوت کر رہا تھا آج کل۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر واپس آیا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ زویا نے کچھ نہیں کھایا تھا، وہی زبردستی کرتا تھا اسے کھانا کھلانے میں۔ مت کرو یہ دکھاوا، یہ کام تو میری جیسی نکرانی کا ہے، میں لاتی ہوں تمہارے لیے کھانا۔
زویا طنزیہ بولتی اٹھ کر جانے لگی تھی کہ اس کی کلائی ارمان خان زادہ کی مضبوط گرفت میں آ گئی۔ ارمان نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا اس کی نوکرانی والی بات پر۔ یہ دل دھڑکتا ہے زویا، صرف تمہارے لیے۔ میری ہر ضد، ہر سزا صرف ایک دعا میں بدل گئی ہے کہ تم مجھے دل سے اپنا لو جیسے میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ اس نے آہستہ سے زویا کا ہاتھ تھاما۔ زویا چونکی، ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھ کر بولا۔ زویا کی آنکھیں بھیگنے لگی، لب خاموش، مگر دل کچھ محسوس کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، وہ دل سے معافی مانگ رہا تھا۔ ارمان نے آہستہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ میں چاہتا ہوں تم صرف میری بیوی نہ رہو، تم میری سانسیں بنو، میری صبحوں کا سورج اور راتوں کی روشنی۔ مجھے ایک موقع دو زویا، میں تمہیں اس بار مایوس نہیں کروں گا۔ وعدہ کرتا ہوں بہت جلد تمہیں اس حویلی میں تمہارا مقام دلاؤں گا۔ فی الحال حالات ایسے نہیں، میں تمہیں ابھی لے جاؤں، مجھے بھی سمجھو تم، پلیز۔ وہ نرم لہجے میں بولتا اسے اپنے سحر میں جکر رہا تھا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ دل نے فوراً اس کی محبت کے جواب میں ہاں کہا۔ ارمان نے اسے خاموش دیکھتا دھیرے سے بیڈ پر بیٹھایا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی، اس کے زور دینے پر تھوڑا بہت کھایا۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر ارمان کی ہلکی سی سرگوشی آواز نے معنی خیز ماحول میں ایک سحر پھونکا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے۔ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر بولا۔ زویا کی پلکوں سے آنسو ٹپکے، اس نے دھیرے سے رخ موڑا۔ ارمان کی آنکھوں میں جھانک کر کانپتی آواز میں بولی، تمہیں پتہ ہے جب تم مجھے زبردستی یہاں لے آئے، زبردستی نکاح کیا، پھر اسے ماننے سے انکار کیا، مجھے استعمال کیا، ایک غریب بے بس لڑکی سمجھ کر میرے ساتھ یہ سب کیا۔ میرا دل، میری روح سب کو زخمی کر چکے ہو تم، اور اب کہتے ہو معاف کر دو۔ کیا آسان ہوتا ہے معافی مانگنا اور معاف کرنا؟ میں تمہیں دشمن سمجھنے لگی تھی۔ میں نے سوچا تھا جو شخص میری مرضی کے بغیر میرا مقدر بدل سکتا ہے وہ کبھی میری محبت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ زویا بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے دل کا حال سنا رہی تھی۔ ارمان نے اس کا چہرہ تھام لیا، نرمی سے، جیسے وہ شیشے کی گڑیا ہو۔ اور آج؟ وہ سرگوشی میں بولا، آج تم کیا سوچتی ہو؟ زویا کی آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹپکا، لب کپ کپائے۔ آج بھی ڈرتی ہوں کہ کہیں یہ سب بس ایک فریب تو نہیں۔ تم نے میرا اعتبار توڑا، میرا حق چھینا، مجھے بے عزت کیا، سب کے سامنے نوکرانی کہا۔ کیا تم سچ میں بدل چکے ہو ارمان خان زادہ؟ ارمان نے اسے آہستہ سے اپنی باہوں میں لیا، بے حد نرمی سے۔ وہ لمحے کی نزاکت کو محسوس کر رہا تھا۔ زویا، تو میرے دل کا وہ زخم ہو جو میں خود لگا چکا ہوں۔ اب تمہیں صرف مرہم بنانا چاہتا ہوں۔ تم پر جو کیا وہ ظلم تھا، اور اب جو کر رہا ہوں وہ عشق ہے۔ زویا نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا، کانپتی سانسوں کے ساتھ۔ مجھے وقت دو، شاید میں تمہیں معاف کر سکوں، شاید خود کو تمہارے لیے قبول کر سکوں۔ محبت زبردستی سے نہیں آتی، مگر شاید تمہارے لمس کی سچائی سے جاگ جائے۔ زویا نے دھیرے سے کہا۔ وہ خود تھک چکی تھی حالات سے لڑ کر، نفرت کرتے کرتے۔ ارمان نے اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ میں انتظار کروں گا جب تک تمہارا دل خود میرے نام کی گواہی نہ دے۔ حویلی کا حال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ دادا جان، ارمان کی والدہ، چند قریبی رشتہ دار اور نوکر سب موجود تھے۔ فضا میں خاموشی تھی، جیسے کسی طوفان سے پہلے کا لمحہ۔ تبھی دروازہ کھلا، ارمان اندر آیا اور اس کے ساتھ زویا، جس کا چہرہ بے حد زرد تھا۔ سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ زویا کا ہاتھ ارمان خان زادہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ سب کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ارمان کے ہاتھ میں اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ یہ کیوں واپس آئی؟ دادا جان نے سخت لہجے میں کہا۔ ارمان، ہم نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا اس لڑکی کو حویلی میں لانے سے، اب کیا تماشا بنانا باقی ہے؟ دادا جان گرجے تھے۔ ارمان نے آگے بڑھ کر صاف آواز میں کہا، اسے لانا میری مجبوری نہیں، ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یکدم سب خاموش ہو گئے۔ دادا جان کے ہاتھ میں پکڑی چھڑی زور سے فرش پر لگی۔ کیا کہا تم نے؟ یہ لڑکی امید سے ہے، یہ نوکر کی بیٹی ہمیں وارث دے گی۔ یہ سب حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دادا جان کے لفظوں پر ارمان نے ضبط سے مٹھی بھینچ لی۔ جی ہاں، اور میں خوش ہوں کیونکہ یہ میرا بچہ ہے، ارمان نے سر اٹھا کر کہا۔ دادا جان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بند کرو یہ بکواس، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایک نوکرانی کی بیٹی سے اپنی نسل چلاؤ گے؟ یہ دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا، اور اب تم اس کے بچے کے باپ بننے پر فخر کر رہے ہو۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر وہ خاموش کھڑی رہی۔ جانتی تھی یہی تماشا ہوگا، اسے وہ مقام کبھی نہیں مل سکتا جو ارمان خان زادہ کی بیوی کا درجہ تھا اس حویلی میں۔ زویا نے ارمان کو بہت روکا تھا، وہ نہیں آنا چاہتی تھی،
اسے پھر خود کے لیے ایسے الفاظ نہیں سننے تھے، پر ارمان نے ضد کی، وعدہ کیا تھا اسے وہ جلد مقام دلائے گا تو کیسے نہ لڑتا اس کے حق کے لیے۔ ارمان، اگر تمہیں ہمارا نام، ہماری عزت عزیز ہے تو ابھی اسی وقت سب کے سامنے اس لڑکی کو طلاق دے دو۔ دادا جان آگے بڑھے اور انگلی اٹھا کر بولے۔ زویا کا سانس رک گیا، دل جیسے پھٹنے کو تھا، مگر اس بار وہ خاموش رہی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کچھ بولنے کی۔ ارمان نے پلٹ کر زویا کو دیکھا۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں امید بھی تھی اس کے ساتھ ہونے کی۔ طلاق دو ارمان، دادا جان نے پھر دھاڑ کر کہا۔ ارمان نے آنکھیں بند کی، دل دو حصوں میں بٹ تھا۔ دادا جان سے بہت محبت کرتا تھا، پر وہ ان کی یہ بات نہیں مان سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بلند آواز میں بولا، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، کیونکہ یہ صرف میری بیوی نہیں، میرے بچے کی ماں ہے اور میرے دل کی مالک بھی۔ محبت کرتا ہوں میں اس سے۔ آپ لوگوں کے ہمارے یہاں رہنے سے تکلیف ہے تو ٹھیک ہے، میں یہ حویلی چھوڑ دوں گا۔ یاد رکھیے گا تبھی واپس آؤں گا جب میری بیوی کو اس کا مقام، وہ عزت ملے گی جو اس حویلی کی عورت کو ملتی ہے۔ میں آپ سب سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن یہ میرا عشق ہے، سکون ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر اسے چھوڑا تو مجھے کھو دیں گے، یاد رکھیے گا۔ ارمان خان زادہ کے اطراف پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اس کی دھمکی آمیز رویے نے سب کو ایک پل کو ڈرا دیا تھا۔ زویا کے آنسو اس کی پلکوں سے گرنے لگے، مگر اس بار وہ آنسو درد کے نہیں، یقین کے تھے۔ دل اس کی محبت پر دھڑک اٹھا تھا۔ ہاں، وہ لاکھ ناراض سہی پر اس کی محبت پر ایمان لے آئی تھی۔ ارمان خان زادہ نے اسے محبت سے جیت لیا تھا۔ سب کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ثابت کیا، مرد اگر سچا ہو، ساتھ نبھانے پر آتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت سے لڑ جاتا ہے۔ زویا کو اس کی محبت پر فخر محسوس ہوا۔ پہلے جو بھی حالت رہے، ان کے بیچ آخر کار جو محبت ہوئی تھی وہ رنگ لے آئی۔ بہت بحث کرنے کے بعد دادا جان سے وہ لڑ جگر کر اسے یہاں سے لے گیا تھا۔ کمرے کے باہر ارمان بے چینی سے کب سے چکر کاٹ رہا تھا، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا، آنکھوں میں خوف، دعا اور ایک انجانی سی خوشی۔ تبھی دروازہ کھلا، نرس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ ارمان کی سانس جیسے تھم گئی، پھر اگلے ہی لمحے وہ دروازے کی طرف لپکا، کمرے میں داخل ہوا جہاں زویا کمزور مگر مطمئن سی لیٹی تھی۔ اس کی گود میں وہ ننھا سا وجود سو رہا تھا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، بند آنکھیں، معصوم سا چہرہ۔ ارمان نے پہلے جھک کر زویا کا ماتھا چوما، پھر اپنے ننھے سے وجود کو چوما۔ سکون کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا، اور دھیرے سے بولا۔ زویا نے نمی بھری آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ کتنا بدل گیا تھا، پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھتا تھا، اسے محبت دیتا تھا، جس کا شدت سے انتظار تھا آج وہ ہماری زندگی میں آ گیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں زویا، بہت شکریہ میری زندگی کو خوبصورت بنانے کا۔ ارمان نے بچے کو آہستہ سے اٹھایا۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ محبت کا انتقام سے کوئی مقابلہ نہیں۔ محبت تو ایک نرم جذبہ ہے، بہت خوبصورت احساس ہے اگر محسوس کرنے والا سچا ہو تو۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا، دادا جان اندر آئے، ان کے ساتھ باقی خاندان والے بھی تھے۔ سب کی نگاہیں زویا پر جمی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی نوکرانی کہلاتی تھی آج اسی حویلی کی وارث کی ماں بن چکی تھی۔ ایک پل کو ارمان زویا بہت حیران ہوئے تھے، انہیں بالکل امید نہیں تھی، پر انہیں بہت خوشی ہوئی تھی۔ ارمان نے آہستہ سے بچے کو دادا جان کی طرف بڑھایا۔ دادا جان نے پہلے سخت نظریں زویا پر ڈالیں، پھر بچے کو دیکھا۔ چھوٹا سا معصوم چہرہ، بالکل اپنے باپ جیسا عکس تھا، وہ ننھا وجود۔ دادا جان کا چہرہ بدلنے لگا، نفرت نے اپنی جگہ چھوڑی، پوتے کی محبت نے انہیں وہاں کھینچ لے آئی تھی۔ یہ میرا پوتا ہے، آواز بھرا گئی۔ ارمان نے خاموشی سے سر ہلایا۔ جی یہ آپ کا پوتا ہے، بالکل میرے جیسا، دیکھیں۔ ارمان کی بات پر سب کے نم چہرے مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ دادا جان نے لرزتے ہاتھوں سے بچے کو گود میں لیا۔ پل بھر کو وہ خاموش رہے، پھر زویا کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں بہت برا بھلا کہا، بہت ٹھکرایا، مگر آج تم نے مجھے میرے خون کا وارث دیا۔ آج سے تم صرف اس بچے کی ماں نہیں، اس خاندان کی بیٹی ہو، میری بہو ہو تم، مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ اور دھیرے سے نم لہجے میں بولے تھے۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ آنسو اب دکھ کے نہیں تھے، یہ آنسو قبولیت، عزت اور دیر سے ملی محبت کے تھے۔ آخر میں سب گھر والے آہستہ آہستہ زویا کے گرد جمع ہوئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور وہ لڑکی جو کبھی نوکرانی کہلاتی تھی آج حویلی کے بیچوں بیچ فخر سے مسکرا رہی تھی۔ خوش ہو،
ارمان نے سرگوشی میں پوچھا۔ بہت زیادہ، بہت شکریہ، آج خود کی مکمل محسوس کر رہی ہوں، زویا نے نم نگاہوں سے سب کو دیکھ کر کہا۔ اس کے ماں باپ کو بھی وہ عزت و مقام ملا جو ان لوگوں کا بھی حق تھا۔ زویا ارمان ایک دوسرے میں بہت خوش تھے۔ ہاں، زندگی نے بہت امتحان لیے لیکن محبت سچی تھی۔ آج وہ مکمل خاندان تھے۔ وقت پر غلطی کا احساس ہو جائے تو زندگی حسین ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔